السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 83 سے تفسیر۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا، کس نے؟ نصارہ نے۔ اشارہ ہے حبشہ کے نصارہ کی طرف، نجاشی اور ان کے ساتھیوں کی طرف۔ ما انزل، جو نازل کیا گیا، الی الرسول، طرف رسول کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن میں سے، ترا، تم دیکھتے، آیونہم، کہ ان کی آنکھیں، آیون کس کی جمع ہے؟ عین کی جمع ہے، کہ ان کی آنکھیں، تفیدو، بہتی ہیں، تفیدو فیض سے، فا یا ضاد، فیضان ہوتا ہے کسی چیز کا بسہولت جاری ہو جانا، کثرت سے بہنا، تو بہتی ہیں من الدمع، آنسوؤں سے، دال میم عین ہی روٹ ہے دمع، خالی دال میم جو ہوتا ہے وہ تو خون ہوتا ہے، اور دال میم عین ہو جائے تو آنسو ہوتے ہیں، یعنی آنسوؤں سے چھلک رہی تھی۔ مما، وجہ کیا تھی؟ اس سے جو عرفو، انہوں نے پہچانا، من الحق، حق میں سے، حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھی۔ یقولون، اور وہ کہنے لگے یا وہ کہہ رہے تھے، کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، فاکتبنا، بس لکھ لے ہم کو، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ۔ شاہدین سے مراد صحابہ کرام ہیں، امت وسط کے لوگ ہیں۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ آیت بھی دراصل پچھلی آیت کی کنٹینویشن ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا کہ نصارہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کچھ مخصوص لوگوں نے، اشارہ ہے حبشہ کے نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی طرف، کہ انہوں نے جب قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سورۃ آل عمران آیت 199 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو ان کی طرف اتارا گیا، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دبنے والے ہیں، یعنی عاجزی کرنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ سورۃ القصص کی بھی آیت نمبر 52 سے 55 تک یہی مضمون دہرایا گیا کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے یہ قرآن تو وہ فوراً اس کو مان لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم اس پر ایمان لائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت حبشہ 2 مرتبہ ہوئی۔ دوسری مرتبہ جب ہجرت ہوئی تو اس ہجرت کے بعد کفار قریش نے مسلمانوں کا پیچھا کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ قریش نے اپنے 2 ہوشیار آدمیوں یعنی عمرو ابن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں تحفے تحائف پیش کیے، مدلل اور مؤثر انداز میں اپنے آمد کا مقصد بتایا، ان سب نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے، اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے، پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں۔
اور ان کی خامی اور خرابی کو سب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ جب ان کی بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی، لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقوں کی بات سنی جائے، تبھی حق واضح ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہوئے ہو، لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی دین میں داخل ہوئے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے بات کی۔ انہوں نے کہا، بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، ہم اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسی کو ایک مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتے جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے بچنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، جو حلال بتائیں انہیں حلال مانا۔ اس پہ ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پہ ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، دونوں ایک تاغ کے شمع سے نکلے ہوئے، یعنی ایک ہی کینڈل کی روشنی۔ اس کے بعد قریش کے نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ مزید تفصیل کے ساتھ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے یہ جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہی کہ جو لوگ سچائی پر ہوتے ہیں اور سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، جب سچائی ان کے سامنے آتی ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ ان کے دل کو جا لگتی ہے، اور اس سچائی کو پہچاننے کی وجہ سے وہ روتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کا کلام سن کر کئی لوگ روتے ہیں، لیکن وہ رونا دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کلام کی سچائی کی وجہ سے رویا جائے کہ دل نرم ہو رویا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو سن کر کوئی اور بات یاد آ جائے اور پھر انسان اپنی دنیا کے کسی مسئلے میں روئے۔ تو یہ ہر انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کی سچائی سے متاثر ہو کے روتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ الزمر آیت 23 میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم، کہ ان کے دل بھی اور ان کی کھالیں بھی نرم پڑ جاتی اور وہ اللہ کی خشیت میں روتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک وہ آنسو بہت قیمت والا ہے جو اس کی خشیت میں اور حق کے اعتراف میں اور حق کو پہچاننے میں بہے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا، کیا سبق ملتا ہے؟ ایک تو یہ کہ حق شناس کسی بھی قوم سے ہو سکتے ہیں۔ حق شناسی کی علامت کیا ہے کہ دل فوراً اس کو قبول کر لے، وہ دل میں اترے۔ تو حق قبول کرنا دراصل وہ قبول کرنا ہے جو
دل سے قبول کرنا، صرف زبان سے قبول کرنا نہیں. اور اصل حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور عام روزمرہ زندگی کے لیے کیا سبق ملتا ہے کہ حق کہیں بھی سامنے نظر آئے تو اس کو قبول کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا کلام سن کر آنسو بہانا جو ہے یہ صالحین کی صفت ہے. اور پھر صالحین کی ایک اور علامت یہاں بتائی گئی ہے کہ ان کی دعاؤں میں اہم ترین دعا اور ان کی خواہشات میں ایک بہت بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ. شاہدین سے مراد یہاں اللہ کے دین کی گواہی دینے والے، اللہ کے دین کی شہادت دینے والے، کہ تو ہمیں ان میں لکھ لے، ان کے ساتھ لکھ لے. کہ اور جن لوگوں نے اس حق کی گواہی دی ہے اور دینے والے ہیں، ہمیں بھی انہی کے ساتھ شامل کر لے. حضرت جعفر نے حق پیش کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ اب میں قرآن کا کچھ حصہ سناؤں گا تو معلوم نہیں کیا ری ایکشن ہو. جب بھی کوئی ایسا موقع ہو جہاں حق بتانے کا وقت آئے تو شرمانا اور جھجکنا نہیں چاہیے اور نہ کسی سے ڈرنا چاہیے، بلکہ حق بیان کر دینا چاہیے. کیونکہ ہمیشہ جن لوگوں کے اپنے اندر سچائی ہوتی ہے وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر کسی کے اپنے اندر سچائی نہیں اور سچائی کی طلب نہیں تو آپ جتنے بھی اچھے طریقے سے بیان کریں وہ دوسرے کو سمجھ نہیں آنے والا. اور پھر یہ کہ کتنی بڑی پہچان ہے ان کی حق پسندی کی یا حق سے محبت کی کہ انہوں نے فوراً یہ دعا مانگی کہ یا رب تو ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لے، ہمیں ان میں شامل کر دے. تو جس کو اللہ سے محبت ہو، اللہ کے دین سے محبت ہو، تو اسے اس دین پر چلنے والوں سے خود بخود محبت ہوتی اور وہ خود بخود ان کے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دین سے تو محبت ہو اور دین والے آپ کو اچھے نہ لگتے ہیں اور دین والوں سے آپ دور ہوں. وما لنا، اور کیا ہے ہم کو، یعنی کوئی وجہ نہیں، لا نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. یعنی اللہ پر ایمان نہ لانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں نہ لائیں، کیا چیز روکنے والی ہے اس سے. وما جاءنا من الحق، اور جو آیا ہمارے پاس حق میں سے، کیونکہ حق تو بالکل واضح ہے. ونطمع، اور ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا، کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب، مع القوم الصالحین، صالح لوگوں کے ساتھ. طمع کیا ہوتا ہے؟ امید. یعنی نیک لوگوں میں، اور نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات و نعیم. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ہمیں بھی سچے مقام اور انجام کی امید ہے. یقین نہیں کہا، کیونکہ یقینی بات تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو ضرور جنت میں جاؤں گا. نہیں، امید سب کو رکھنی چاہیے، اچھی توقع رکھنی چاہیے، لیکن حتمی فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلے کہا یا رب تو ہمیں ان کے ساتھ لکھ دے، ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے. اور دوسرے میں کیا کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم آخرت میں انہی کے ساتھ ہوں گے. کیونکہ انسان کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن؟ جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. المرء مع من احب، انہی کے ساتھ اٹھائیں گے. اور یہ جو ان کی امید ہے یہ ایک طرح سے دعا بھی ہے. کلام کا معنی کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری دعا قبول کرے گا اور ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے گا. اور صالحین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اور اس کے بعد آنے والے لوگوں میں سے بھی. طمع کا لفظ یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. طمع جو ہے شدید خواہش کا نام ہے اور اچھے برے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، پس بدلہ دیا ان کو اللہ نے. اثابہ کا لفظ کس سے؟ ثواب سے، ثواب سے، جزا، بدلہ. بما قالوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا. بے سبب کا، یعنی با سببیہ ہے، یعنی اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، یعنی ان کے قول کی وجہ سے ان کو اللہ نے ثواب دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض باتیں اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ ان باتوں کو کہنے والے ان باتوں پر بھی اجر پاتے ہیں. ورنہ عام طور پر تو جب تک عمل نہ ہو محض بات کافی نہیں ہوتی. لیکن یہاں بات کی جزا بتائی جا رہی ہے کہ ان کے قول کی جزا یہ تھی. کیا؟ جنات. ایک جنت نہیں، کئی جنتیں. سورۃ الرحمن میں 4 طرح کی جنتوں کا ذکر آتا ہے، 2 سونے کی اور 2 چاندی کی. تو یہاں جنات کا ذکر آیا، یعنی بڑا بہترین انجام بتایا جا رہا ہے ان کا. من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی.
اور انہار بھی 4 قسم کی. خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک، اور یہ ہے جزاء بدلہ المحسنین، محسنین کا. محسنین کو ایسی ہی جزا ملے گی، ایسا ہی بدلہ ملے گا. اور محسنین کیا ہے؟ محسن کی جمع. اور محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. کس سے؟ ہر ایک سے. عبادت میں بھی احسان اور بندوں سے معاملے میں بھی احسان. عبادت میں احسان کی دلیل کیا ہے؟ حدیث جبریل میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے، اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور بندوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی قسم کی نیکی کرنا کسی انسان کے ساتھ کیا ہے؟ احسان. یہ یاد رکھیے، تبھی کر سکیں گے. آپ نے کسی سے کچھ لیا، ادھارا، اب اسے واپس لوٹا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا اوپر کر کے دے رہے ہیں اس کو، یہ تو ہے احسان. لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرنا احسان ہوتا ہے. کیا؟ کسی کے ساتھ کسی قسم کی نیکی بھی احسان کہلاتی. اپنی خوشی سے کسی کو زیادہ بہتر دینا، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ اگر تمہیں کوئی تحفہ دے یا سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، یا پھر کم از کم اتنا دو. تو یہ سود نہیں ہے. سود مطالبے پر ہوتا ہے، طے کیا جاتا ہے، فکس ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، تو احسان کیا ہے؟ کوئی بھی نیکی جو کسی بندے کے ساتھ کی جاتی ہے وہ اس کے ساتھ احسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا حق تو نہیں ہوتا نا کہ ضروری کی جائے، لیکن آپ نے اگر کی تو آپ نے احسان کیا، آپ نے نیکی کی. مثلا کسی کے ساتھ مالی یا بدنی طور پر کوئی بھی احسان. مالی احسان میں کیا ہے؟ پیسوں سے ہیلپ کرنا. اب اس میں صرف کسی غریب فقیر کی مدد کرنا نہیں، یعنی کسی کے اوپر، چاہے کوئی مہمان ہے، چاہے کوئی دوست ہے، کسی بھی طرح کسی کے ساتھ کوئی مالی مدد کرنا. مثلا آپ خود کچھ کھا رہے تھے، آپ نے کسی دوسرے کو بھی آفر کر دیا. اب اس نے آپ کو کوئی پیسے تو نہیں دے رکھے تھے کہ آپ اسے آفر کر رہے تھے، تو آپ نے کسی کو کچھ پیش کیا. یہ کیا ہے؟ یہ احسان کیا نا آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا، اس کا خیال رکھا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح آپ نے کسی کو اسمائل دی. یہ کیا ہے؟ بدنی نیکی. اسمائل کرنا کیا؟ دوسرے کا دل خوش کرنا. آپ نے دوسرے کا دل خوش کر دیا، تو احسان کیا یا نہیں؟ آپ چاہتے تو منہ بنا کے رکھتے. اچھا، کسی کو آپ نے سلام کیا، خود بھی نیکی کمائی، اس کو بھی موقع دیا جواب دینے کا، اور اس سے کہلوایا وعلیکم السلام. ویسے شاید وہ نہ ہی کہنے والا تھا سلام. تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے. اچھا، اسی طرح کسی کو راستہ دے دینا، کسی کو گری بڑی چیز اٹھا کے دے دینا، یہ سب کیا ہے؟ احسان. ٹھیک ہے. تو ہر نیکی کا کام، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، جو دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس پر احسان ہوتا ہے. تو فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ محسنین کی جزا ہے. یہاں احسان کی قولی شکل سامنے آ رہی ہے. قول سے احسان، بات سے، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کی دل جوئی کر دینا، کسی کی ہمدردی کر دینا، کسی کو بیک اپ کرنا، کسی کو انکریج کرنا، یہ سب کیا ہے؟ بات ہی تو ہے. کسی کی تعزیت کر دینا، کسی کی چھینک کا جواب دینا، یہ سب قول کے احسان ہے، باتوں کے، یہ سب باتیں. لیکن وہ آپ کی ایک بات دوسرے کی زندگی میں کیا کرتی ہے؟ چینج لاتی ہے، اس کے لیے خوشگواری لاتی ہے. تو آپ کی کوئی بات جو کسی کے لیے خوشگواری کا باعث بنے، وہ کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا، یہ اس کے ساتھ احسان ہے. اسی طرح کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، روٹ ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ گناہ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. قولی کی بات ہو رہی ہے نا. احسان کی تو بہت سی قسمیں ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر چونکہ بما قالو کی بات ہے، اور قول کو کہا کہ محسنین کا یہ بدلہ ہم دے رہے ہیں. تو جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، قول کی وجہ سے لعنت اور قول کی وجہ سے جزا. تو اسی لیے جو عمل کی قسمیں ہیں نا، اس میں
بہت سی چیزیں ہیں جس میں سے انسان کا جو زبان کا استعمال ہے اچھا یا برا، وہ بھی اس کی نیکیوں میں اضافے یا کمی کا باعث بنتا ہے. تو یہ جو ان کا قول تھا یہ ان کی پوری شخصیت کا نمائندہ تھا. کیسے؟ کیا کہا تھا انہوں نے جس قول پہ اتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے؟ اس قول پر غور کیجئے. یقولون سے قول شروع ہو رہا ہے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب. ربوبیت کا اقرار ہے. سب سے پہلے ربنا کہنا ربوبیت کا اقرار ہے. آمنا دین اسلام کا اقرار ہے، ایمان لائے ہم. دعا ہے فاکتبنا، لکھ لے ہم کو. مع الشاہدین اپنی تمنا کا اظہار ہے. پھر اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں ہے کیا جو ہم نہ ایمان لائیں؟ بھلا کیوں نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، اور جو آ چکا ہمارے پاس حق میں سے کیوں نہ ہم اس حق کو مانیں. تو یہ قول حق کا اعتراف ہے. اور پھر دعا اور امید اور اچھی توقع اللہ سے، حسن ظن. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، پسندیدہ ترین اقوال میں سے ہیں یہ باتیں. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ثواب دیا. اچھی دعائیں مانگنا، نیک لوگوں کی کمپنی کی طمع رکھنا، خواہش رکھنا، اس کے لیے دعائیں مانگنا. یعنی دعائیں تو بہت سی ہم مانگیں گے نا، لیکن آپ دیکھیے دونوں آیتوں میں 2 دعائیں شاہدین اور صالحین کے ساتھ کی ہیں. تو اس قول کا اللہ نے بدلہ دیا ان کو. تو ایمان کا اظہار، لا الہ الا اللہ پڑھنا، حق کا اعتراف کرنا، یہ سب کیا ہے تو قول. لیکن انسان کا قول، انسان کی بات کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ اس کے اندر کی. زبان جو ہے وہ آپ کے دل کا کیا ہے؟ جو آپ اندر سے ہے نا وہ بول کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں. آپ کی عقل، آپ کی سمجھ کا لیول، آپ کی ذہانت، آپ کی حماقت، سب کہاں سے ظاہر ہوتی؟ زبان سے ہی ظاہر ہوتی ہے. حرکتوں سے بھی ہوتی ہے مگر حرکتوں سے زیادہ زبان سے ظاہر ہوتی. منافقت بھی کہاں سے ظاہر ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ منافقوں کو تم کہاں سے پہچانو گے؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے قول کے لحن سے پہچانو گے، ان کے بات کرنے کے سٹائل سے پہچان جاؤ گے یہ منافق ہے. تو یہ سب قول سے متعلق باتیں ہیں. وہ کہہ رہی کہ حکیم لقمان کا قول ہے کہ تو بول تو میں تجھے بتاؤں کہ تو کیا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ ڈر کے مارے بولتے بھی نہیں، بولنے میں جھجکتے ہیں. جب کوئی سوال پوچھو تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہمیں آتا ہے کہ نہیں آتا. تو وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ محسنین کا بدلہ ہے. اور ایسے لوگ محسنین ہوتے ہیں جو حق کو قبول کر لیں، اعتراف کر لیں اور اچھی اچھی دعائیں مانگا کریں. والذین کفروا، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کا وتیرہ کچھ اور ہے. اور وہ کیا ہیں؟ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کس کا انکار؟ اللہ کی ذات کا، ربوبیت کا، جو پیچھے ہم نے اقرار پڑھا وہ انکار، اور اس کے احکام کا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا. آیات کون کون سی؟ کونی اور شرعی. ان کو جھٹلا دیا یعنی اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے احکام کو. اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم کے ساتھی. اصحاب جو ہے صاحب کی جمع ہے، جو ساتھ ساتھ رہے. صحابہ بھی اسی لیے صحابہ کہلائے. الجحیم جہنم والے، یعنی یہ پکے کافر ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو ایک ہے کفر، انکار، اور دوسرا یہ ہے کہ تکذیب، جھٹلانا. ایک خود انکار کرنا اور ایک یہ کہ دوسرے کو جھوٹا بتانا. ایک یہ نہیں کہ میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا یہ کہ تم غلط کہہ رہے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر اور تکذیب جو ہے یہ آگ میں لے جانے والی چیزیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، نہ تم حرام ٹھہراؤ، کیا؟ طیباتی، پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالی لا يحب، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت رکھتا، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں سے. حد سے بڑھنے والے لوگ، زیادتی کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. پھر یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا گیا، تنبیہ کی جا رہی ہے ایمان والوں کو.
ایک چیز سے روکا جا رہا ہے کہ طیبات کو حرام نہ کرو. طیبات کیا چیز ہے؟ پاکیزہ چیزیں صرف کھانے والی یا کچھ اور بھی؟ کھانے سے متعلق اور کھانے کے علاوہ دیگر زندگی میں انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، اچھا لباس ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا کپڑا ہے، زندگی میں استعمال اور ضروریات کی اور چیزیں ہیں، تو جو اللہ تمہیں دے حلال پاک جائز طریقے سے تم حاصل کرو، تو ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے نصارہ کا ذکر ہوا، تو اس کے ساتھ ہی نصارہ کے اندر عبادت اور زہد کے نام سے ترک دنیا کا جو عنصر پایا جاتا تھا اس کی تردید ہو رہی. ان کا حق کا اعتراف ٹھیک ہے، تواضع بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہاں جو ترک دنیا کا کانسیپٹ ہے وہ درست نہیں. تو حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو حرام نہ کرو. یہ شرک فی الحکم ہو جاتا ہے. شرک فی الحکم کیسے؟ اللہ نے ایک چیز کو تمہارے جائز قرار دیا اور تم کہہ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں میرے لیے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی وجہ ہو. کیا وجہ ہو سکتی؟ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی پسند ناپسند کی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ تم اپنی ذاتی حیثیت میں کہو کہ مجھے پسند نہیں، لیکن اس کو حرام نہ کرو. وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو. جیسے سورۃ الاعراف آیت 31 میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اب دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے حرام کو حلال کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن حلال کو حرام کرنا اور زیادہ ناپسندیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے لوگوں کی زندگی مشکل میں پڑ جاتی، لوگ مشقت میں پڑتے ہیں. جو چیزیں اللہ نے بندوں کے لیے بنائی ہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، اگر کوئی شخص اس کو دین کے نام پر لوگوں کے لیے حرام کر رہا ہے جبکہ اللہ نے حرام نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو پھر تم کون ہوتے ہو حلال کو حرام کرنے والے؟ حتیٰ کہ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. سورۃ التحریم کے شروع میں آتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا، کہ جو چیز حلال ہے آپ اس کو حرام نہ کیجیے. اس میں ہم کئی ایک روایات بھی دیکھتے ہیں. مثلا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی خواہش کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان حرام نہ کرے، ویسے اپنی خوراک میں تبدیلی کر لے، کمی کر لے. جو چیز انسان سمجھے کہ اس کو سوٹ نہیں کرتی، یا اس کے مزاج میں غصہ پیدا کرتی، یا نیند اس سے زیادہ آتی ہے کہ عبادت نہیں ہو سکتی، یا جسم میں درد یا کوئی تکلیف یا کوئی بیماری پیدا کرتی ہے، تو انسان اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس چیز سے روک دے، لیکن اس کو اللہ کی شریعت نہ بتائے. اسی میں ہم دیکھتے ہیں حضرت نعمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نماز پڑھوں 5 وقت کی اور حرام کو حرام کروں اور حلال کو حلال کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. پھر ہم دیکھتے ہیں جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح حلال کو حلال کہنا اور حرام کو حرام کہنا بھی لازم ہے، کیونکہ نماز کا تعلق عبادات سے ہے، تو اسی طرح حرام اور حلال کا تعلق بھی عبادات سے ہے. اور زندگی میں جو اعتدال ہے وہی دراصل فائدہ مند ہے. صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو دین سے محبت کی وجہ سے بعض اوقات کوئی بھی دینی کام اپنی حد یا استطاعت سے باہر ہو کے کرنا چاہتے تھے تو آپ نے وہاں پر روک دیا. اس میں حضرت عثمان بن مظعون کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی، تو ان کی بیوی نے آپ سے شکایت کر دی، تو اس پر آپ نے ان کو روک دیا. پھر سے حضرت عبداللہ بن عمرو کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی اور وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، تو پھر وہ ایک لمبا قصہ ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے ان کو اس سے روکا، یعنی مسلسل روزے رکھتے تھے اور مسلسل رات کو نماز پڑھتے تھے اور بیوی سے کوئی غرض تعلق نہیں تھی، تو آپ نے اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا اور کیا کہا کہ قرآن پاک 1 مہینے میں ختم کرو، اور یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ سو اور کچھ حصہ عبادت کرو، اور یہ ہے کہ کبھی روزہ رکھو اور کبھی روزہ چھوڑ دو.
اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا تو ان کو کم لگی، کأنہم تقالوہا کا لفظ آتا ہے کہ کم سمجھا. کہنے لگے وہ تو اللہ کے رسول ہیں اس لیے وہ اگر رات کو سو بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک کہنے لگا میں رات کو سوؤں گا نہیں، دوسرا کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، تیسرا کہنے لگا کہ میں روزے رکھوں گا، کبھی دن کو کچھ نہیں کھاؤں گا. جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح کچھ لوگ آئے تھے اور وہ ایسی باتیں کر رہے تھے. تو آپ شدید غضبناک، آپ نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں سنتا ہوں تم میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے میں گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں، تو جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں. یہ جو مشہور حدیث ہے نا، من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ اسی کا حصہ ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دین میں پسندیدہ راستہ اعتدال کا راستہ ہے، اور اچھی چیز کو اپنے اوپر نیکی سمجھ کے حرام کرنا ناپسندیدہ ہے. وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، حلالا طیبا، شرط کیا ہے؟ حلال اور پاک. حلال فی ذاتہ اور پاک فی کسبہ، یعنی اپنی ذات میں حلال ہو، حرام نہ ہو. مثلا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا، تو اس میں سے کوئی چیز نہ ہو. اور طیباً کا کیا مطلب ہے یہاں جب حلال کے مقابل آیا؟ کہ کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ بھی پاکیزہ ہو. مثلا کوئی بھی حلال چیز اگر حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی ہو، مثلا چوری کر کے یا کسی اور طرح، تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تو ایمان تقوی کا مطالبہ کر رہا ہے. اب یہاں لفظ کلو استعمال ہوا ہے جو کہ کھانے کے لیے، لیکن یہاں صرف کھانے کی بات نہیں ہے. پھر جیسے کل بھی بات ہوئی تھی، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کھانے کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارا زیادہ وقت یا مال یا صلاحیت یا طاقت پکانے میں لگتی ہے، لانے میں، پکانے میں اور کھانے میں. یعنی اگر دیکھا جائے تو وقت بھی زیادہ، صلاحیت، یہ سب چیزیں اس میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ اس کی کثرت کی وجہ سے کھانے کا، ورنہ پہننے اوڑھنے میں یعنی ہر چیز سے مراد ہوگی. تو کلو، کھاؤ. اب دیکھیے کہ کھاؤ کا جو لفظ ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ امر کا. حکم دیا جا رہا ہے کھاؤ، یعنی کھانا کیا ہے؟ پھر واجب ہے. کب؟ جب ہلاکت کا اندیشہ ہو. اگر کوئی شخص نہ کھا کے مرے تو یہ خودکشی کی موت ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو بے وجہ بھوک ہڑتال کرنا اور موت کے منہ جانا یہ کوئی درست چیز نہیں ہے. تو جان بچانے کے لیے کھانا تو لازم ہے. پھر اسی طرح جان بچانے کے لیے تو کھانا اتنا ضروری ہے نا کہ جس سے انسان مرے نہ، اور یہ کھانا واجب ہے. لیکن اگر کوئی اپنی جسم کی قوت کے لیے کچھ کھاتا ہے، مثلا اچھی کوئی غذا کھاتا ہے کہ جس سے اس کو طاقت ہو، تو یہ مستحب، یعنی اس کھانے کا بھی حکم ہے. یعنی صرف جان بچانے کے لیے کھانا ہی نہیں، بلکہ کس کے لیے کھانا؟ قوت کے لیے کھانا، کام کرنے کے لیے، تو وہ بھی پسندیدہ ہے. اور کون سا کھانا ناپسند ہے؟ جو حرام ہو، خبیث ہو. تو کھاؤ مما رزقکم اللہ، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. تو وہاں بھی کھانے کو اور کھانے پہ شکر ادا کرنے کو عبادت سے متعلق قرار دیا گیا. پھر سورۃ المومنون آیت 51 میں آتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. سورۃ الاعراف آیت 32 میں آتا ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا بندوں پر، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا خلاصہ ہے؟ کہ کھانا اور اچھا کھانا جس سے انسان کو تقویت ملے اور جو انسان کی ضرورت پوری کرے جسمانی، تو یہ کھانا بھی عبادت ہے. اور اگر کوئی شخص اس لیے کھانا چھوڑ دے کہ اس سے مجھے زیادہ تقوی حاصل ہوگا، یا نہ کھانے کو یا اچھا نہ کھانے کو تقوی اور زہد کی علامت سمجھے، تو یہ درست نہیں. مثلا مثال سے سمجھائیے مجھے. جس طرح
بعض لوگ محض تقوی کی علامت کے طور پر یا متقی پرہیزگار بننے کے لیے کچھ جائز حلال درست چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں کہ ہم آخرت کا خوف رکھتے ہیں اور دنیا کی زیب و زینت سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے کچھ چیزیں نہیں کھاتے. تو دینداری کی علامت کے طور پر کوئی بھی ایسی چیز کرنا پسندیدہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی میسر آیا، عمدہ غذا میسر آئی تو عمدہ غذا کھائی، اگر درمیانے درجے کی تو وہ کھا لی، کم ملی تو کم کھا لی، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، اصرار نہیں کیا، لیکن کسی اچھی چیز کا انکار بھی نہیں کیا کہ آپ نے کہا ہو کہ میرے آگے سے دودھ ہٹا دو، یہ گوشت ہٹا دو، کیونکہ یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں اور زینتیں ہیں اور تقوی کے خلاف ہے. ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں دیا گیا اور نہ ہی سنت سے ثابت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ صحیح اور درست چیز کو کھانا ایمان سے جوڑ دیا گیا. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، گویا اچھا کھا کر بھی تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے. پھر کھانے میں افراط اور تفریط سے بچنے کے علاوہ گفتگو میں بھی افراط و تفریط سے بچنے کی ضرورت ہے، جس میں خاص طور پر جھوٹی قسم کھانا اور لغو قسم کھانا جو ہے اس کے بارے میں بھی یہاں بات ہوگی، جیسے کہ خاص طور پر قسموں وغیرہ کے بارے میں. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ. لا یؤاخذکم لا یحاسبکم، نہیں محاسبہ کرے گا تمہارا اللہ اللہ باللغو، ساتھ لغو کے. لغو کیا ہوتا ہے؟ جس کا ارادہ نہ کیا گیا ہو. یہاں پر مراد ہے جس کا قصد نہیں تھا، بلا ارادہ، بے سوچے سمجھے. فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں. اور ایمان کس کی جمع ہے؟ یمین کی. تمہاری قسموں میں جو لغو قسم کی قسمیں ہیں جو بلا ارادہ تم نے کھائیں، بے سوچے سمجھے تم نے کھائیں، ان پر تمہارا محاسبہ نہیں کرے گا. اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ نہیں کرے گا. اگر اللہ ہر لفظ پہ پکڑنے لگے تو ہم میں سے کوئی نہ بچ سکے. ولیکن، لیکن یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، پکڑے گا تم کو، بما عقدتم الایمان، جو گرہ باندھی تم نے قسموں کی. عقدتم کا لفظ عقدہ سے، عقدہ کس کو کہتے ہیں؟ گرہ لگا، یعنی پکی قسمیں جو تم نے کھائیں پوری نیت اور ارادے سے. انما الاعمال بالنیات، جو بلا ارادہ عادتاً منہ سے نکل گئی ان پہ پکڑ نہیں، لیکن پکڑ کس پہ ہے؟ جو ارادے سے نیت کے ساتھ کھائی گئی. اور اگر کسی نے قسم کھائی تھی اور پھر توڑ دی تو کیا ہے؟ فکفارتہ، اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط ما تطعمون، اوسط درجے کا. اوسط کیا ہوتا ہے؟ وسط سے، درمیانے درجے کا. ما، جو تطعمون، تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو. جیسے تمہارے گھروں میں نارملی ایوریج فوڈ ہوتی ہے، اس میں دال چاول ہر چیز شامل ہے. او کسوتہم، یا ان کا لباس، کسوہ کپڑا. او تحریر رقبہ، یا گردن آزاد کرنا. فمن لم یجد، تو جو نہ پائے کیا؟ کھانا کپڑا غلام. فصیام، تو روزے رکھے. 3 ایام، 3 دن کے. تو کفارے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 10 مسکینوں کا کھانا. اگر یہ نہ ملے تو کپڑا، یہ نہ ہو تو غلام، اور یہ تینوں نہ ہو، یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو روزے. عام طور پر لوگوں میں کیا مشہور ہے؟ قسم توڑ دی 3 روزے رکھو. یہ درست نہیں. ہمارے ہاں عموماً سوچ کیا ہے؟ قسم توڑنے کا کفارہ 3 روزے. نہیں، آپ ابتدا سے شروع کریں گے. جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ پہلا کرنے کا کام ہے. روزے سے پہلے نہیں کریں گے آپ. کیوں؟ عبارت کیا بتا رہی؟ فمن لم یجد، روزے کی رخصت اس کے لیے ہے جس کے پاس وسعت نہ ہو 10 لوگوں کو کھانا کھلانے کی، یا کپڑے کی، یا غلام کی. اب آپ دیکھیے کھانے سے کیا مراد ہے؟ وہ آٹا دے آئے جا کے کسی کو؟ نہیں، کھانا جس میں روٹی، سالن، چائے، جو بھی ایک وقت کا میل ہوتا ہے ایوریج. اوسط ما تطعمون، جیسے خود ایک ہفتے میں جو مینیو ہے تو اسی کے مطابق ایک وقت کا کھانا. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کھانا کھلا سکتا ہے تو کھانا کھلا دے. اگر کوئی ایسی دکان قریب نہیں، یا کوئی موقع ایسا نہیں، یا کپڑے کی زیادہ ضرورت ہے تو پھر کپڑا دے دے. اور کپڑا کون سا دے؟ دوپٹہ دے دے بس. کسی کو 10 دوپٹے بانٹ دے غریبوں میں.
کپڑے سے مراد کیا یہ بھی لازم ہے جاننا. ہر ملک کا کپڑا فرق ہوتا ہے، ہر ملک کا لباس الگ الگ ہوتا ہے نا. اب مثلا کئی ملکوں میں قمیص شلوار اور دوپٹہ ہوتا ہے، تو یہ کپڑا کہلائے گا. ایک جوڑا جو ہے یہ کپڑا. کچھ ملکوں کے اندر ساڑی پہنتے تو وہ کپڑا ہوگا. جہاں پر جو پہنتے ہوں تو اس کے مطابق 10 جوڑے. عشرۃ مساکین، 10 لوگ آئے یہاں. ٹھیک ہے. اچھا. او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا. غلام ہی، قیدی نہیں کہا. قیدی کے لیے اسیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں. اب یہ ساری چیزیں نہیں کرنی کہ 10 لوگوں کو کھانا بھی کھلانا اور 10 لوگوں کو کپڑا بھی اور غلام بھی، یہ اکٹھا نہیں کرنا. او سے الگ کر دیا گیا. یا یہ کرو، یہ نہیں تو وہ کرو. کیونکہ بعض ملک ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں کوئی مسکین نہ ہو جس کو آپ کھانا کھلائیں، یا غلام ہی نہ ملتا ہو. اب اگر آپ کہیں کہ میں تو غلام آزاد کرنا چاہتی ہوں، کہاں سے کریں گے؟ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو یہ نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کے روزے رکھے. اور روزے کنزیکٹیو ہوں گے، کٹھے، ایٹ اسٹریچ. ذالک، یہ کفارۃ، کفارہ ہے کس کا؟ ایمانکم، تمہاری قسموں کا. اذا حلفتم، جب حلف اٹھاؤ تم، قسم کھاؤ تم. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. قسموں کو مذاق نہ بناؤ. قسم کھا لی، توڑ لی اور کہا چلو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، ابھی تو قسم کھا لوں. یہ نہیں. واحفظوا ایمانکم، تو قسموں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، سوچ سمجھ کے اٹھائیں، کثرت سے نہ اٹھائیں قسمیں. منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ بات بات پہ قسمیں کھاتے تھے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں. قسمیں کھاتے تھے وہ. تو سب سے پہلی بات یہ کہ قسموں کی کثرت ناپسندیدہ ہے. دوسری بات یہ ہے قسم کھا کے توڑنی نہیں چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر توڑ دی تو کفارہ دینا نہ بھولو. یہ 3 چیزیں حفاظت میں آتے. تو سوال کیا ہے؟ قسموں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، قسم کھانے میں احتیاط. نمبر 2، توڑی نہ جائے. نمبر 3، کفارہ دیا جائے. واحفظوا ایمانکم. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم، بیان کرتا ہے تمہارے لیے اللہ. کیا بیان کرتا ہے؟ آیات ہی، اپنی آیات یعنی احکامات. اپنے احکامات تمہارے سامنے کھول کھول کے رکھتا ہے. کس لیے؟ لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو. اس کو کفر نہ کہیں، نافرمانی کہیں، فسق کہیں. کسی بھی دین کے حکم میں اللہ کی مرضی نہ ماننا، اپنی مرضی کرنا جو ہے وہ سر اٹھانا ہے اور وہ فسق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نافرمانی ہوتی، گناہ ہوتا ہے. اچھا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کے رکھتا ہے. اور یہاں آیات سے مراد کون سی؟ احکامات. کیوں کھول کے بیان کر رہا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم، حکمت کیا ہے اس کی؟ شکر ادا کرو. شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ دل سے، زبان سے، جوارح سے، اعضاء سے. شکر کی یہاں کیوں بات کی گئی؟ کس بات پر شکر؟ آیات کے بیان کرنے پر شکر ہے یہاں. دیکھیے کہ جب انسان کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو گلٹ کا شکار ہوتا ہے. مثلاً آپ نے قسم کھائی، قسم ایک پکا عہد ہوتی ہے نا. قسم کھائی اور توڑ دی، کیا آپ کے دل پہ کچھ نہیں بیتے گی؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ قسم توڑ دی ہو آپ نے؟ عموماً قسم کس پہ کھاتا ہے انسان؟ مثلاً میں چینی بالکل نہیں کھاؤں گی آج سے، میں قسم کھا رہی ہوں، میں فلاں سے بالکل نہیں بولوں. کئی قسم کی قسمیں ہو سکتی ہیں. اب آپ نے قسم کھا لی. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے 3 قسم کی قسم ہوتی ہے. ایک قسم کیا ہوتی ہے؟ لغو، جس پہ مؤاخذہ نہیں، عادتاً بے ارادہ. دوسری ہوتی ہے غموس، جھوٹی قسم، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے قسم کھا دینا، وہ اصل میں جھوٹی کی قسم ہے. اور خاص طور پر کسی کا حق اڑانے کے لیے، یعنی یمین غموس ہوتی ہے کسی کا حق مارنے کے لیے جو قسم کھائی جاتی ہے، جیسے مقدموں میں کہ کوئی چیز آپ کی نہیں اور آپ جھوٹی قسم کھا کے کہیں یہ میری ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے تاکید کے طور پر قسم کھائے. تو حکم یہ کہ جو بھی قسم کھائے، پہلی بات تو یہ کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے.
اللہ ہی کی قسم کھائی جائے. باپ کی، ماں کی، بیٹے کی یہ قسم کھانا بھی منع ہے. دوسری بات یہ کہ قسم کھا کے توڑی نہ جائے. واحفظوا ایمانکم. اب یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی اور توڑنی پڑی یا توڑ دی اس نے، اب انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک گلٹ آتی ہے، ایک ندامت، شرمندگی، پریشانی. اب انسان کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ کفارہ کرے اس کا. تو اللہ نے کفارہ بتا دیا. اللہ اپنی باتیں، احکامات جو تمہارے فائدے کے ہیں تمہیں کھول کھول کے بتا رہا ہے. تو اس پر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ علم ہم کو دے دیا. تو بنیادی طور پر یہاں شکر کس بات کا ہو رہا ہے؟ علم کی نعمت پانے کا، کہ ہمیں درست اور غلط کا پتا چلا، اور غلطی کرنے پر غلطی کا کفارہ اللہ نے بتا دیا. اس پر شکر ہے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو انسان کو ملنے والی نعمتوں میں، دولت میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ علم ہے. اور کون سا علم؟ اللہ کی آیات کا. اور اللہ کی آیات میں بھی جو کھول کھول کے بیان کر دی جائیں، یبین اللہ، خوب اچھی طرح سمجھ آ جائیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کس طرح؟ دل سے. دل سے شکر کیا ہوتا ہے؟ اعتراف نعمت. اعتراف. زبان سے کیا؟ اظہار، اقرار. اور عمل سے اطاعت. عمل سے اطاعت کریں گے نا اللہ کی. اطاعت اس معاملے میں کیا ہوگی؟ کفارہ ادا کرنا، واحفظوا ایمانکم کرنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہ اپنی بات میں کتنے سچے بھی تھے نا، کہ پہلے انہوں نے کہا فاکتبنا مع الشاہدین، اور پھر اس کے بعد کہا کہ نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. اس دعا کو پھر دوسری طرح سے دہرایا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے دل کا شوق یا ان کے دل کی حالت کیا تھی، ان کی تڑپ کیا تھی، کیا مانگ رہے تھے وہ. تو اللہ نے بھی اس قول کو پھر عزت بخشی اور ان کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صالحین کی صحبت اور صالحین کی کمپنی یہ بہترین دعاؤں میں سے ہے، اور کسی انسان کے سچا ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ویسا بننا چاہتا ہے، تب ان کی کمپنی مانگ رہا ہے نا. کیونکہ انسان کو اپنی کمپنی کا بہت رنگ چڑھتا ہے. بہت سے کام صحبت میں اور کمپنی میں آسان ہو جاتے ہیں. یعنی اچھا ماحول مانگنا ہے نا دوسرے لفظوں میں. بہت سی چیزیں وہاں آسان ہو جاتی ہیں. اپوزٹ اور مخالف ماحول میں بہت سی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، انسان تھک جاتا ہے مقابلہ کرتے کرتے. اللہ قدردان ہے، سچے لوگوں کی قدردانی کرتا ہے. جو دل سے دعا مانگے اس کو قبول کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس جھٹلانے والوں کا کہا اصحاب الجحیم. اصحاب وہاں بھی ساتھی کا لفظ استعمال ہوا. یہاں بھی ساتھی کی بات ہے، وہاں بھی ساتھیوں کی بات کی گئی، ہمیشہ کے ساتھی. دیکھیے کہ اچھے ساتھ کے ساتھ دنیا بھی جنت ہو جاتی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت کی کھینچا تانی. اور یہ ایک ذہنی ہم آہنگی بھی ہے نا، کیونکہ سوچ کی وجہ سے. ورنہ وہ تو ایتھوپیا کے رہنے والے لوگ تھے، اور یہ صحابہ کرام جو تھے عرب کے رہنے والے لوگ تھے. تو نسلی فرق بھی تھا، رنگ کا فرق بھی تھا، زبان کا فرق بھی تھا، عقیدے کا بھی پیچھے سے یعنی ایک طرح سے فرق تھا. وہ مسیحی تھے اور یہ اب مسلمان ہو گئے تھے. لیکن ان کی جو سچائی کی تلاش تھی اور ان کا جو سچا پن تھا، اس کی وجہ سے انہیں. ورنہ تو اس میں کتنے بیریئر ہیں، رنگ، زبان، نسل، دین، معلوم نہیں کتنے کتنے بیریئر ہیں. تو جو سچا دین ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کے ہوتا ہے. اس میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا دوسرے کا رنگ کیا ہے، دوسرے کی ذات کیا ہے، دوسرے کا مسلک کیا ہے، کس ملک سے ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی معاشی حالت کیا ہے. وہ ان باتوں کو پھر نہیں سوچتا. پھر وہ ان چیزوں سے اٹھ کر محبت کرتا ہے، اوپر ہو کے محبت کرتا ہے، اور صرف ایک وجہ سے، اور وہ اللہ کا دین ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.